جایا تو ہر محنت ہم نے کی، ایڈمنسٹریشن نے محنت کی، پولیس نے محنت کی، سب نے محنت کی، لیکن انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے جب کامیابی دی ہے تو یہ ناشکری میں چلا جائے گا کہ اگر احتیاط نہ کریں. میں پہلے یہ کہنا تھا. اچھا جی، اب میں جب لاہور میں بڑا ہو رہا تھا، سب سے پہلے تو نلگے سے ہم لاہور کا پانی پیتے تھے. میٹھا پانی تھا، کبھی کچھ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ بوتل کا پانی چاہیے ہوگا. زمان پاک میں جب میں بڑا ہوا، صاف، کبھی پولوشن کا تصور ہی نہیں تھا. صاف آسمان ہوتا تھا، یعنی سردیوں کے ہم انتظار کرتے تھے کیونکہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے مزہ آتا تھا. اور ایک صاف شہر تھا، اور ایک وہ شہر تھا جدھر باغات اور یہ بڑے بڑے ایریاز، ہرے گرین ایریاز تھے. ہوا کیا، جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھتی گئی، لاہور بڑھتا گیا. زمان پاک جو شہر کے باہر تھا، ہم شہر کے سینٹر سے بھی اس طرف چلے گئے، شہر کی طرف، جبکہ اتنی تیزی سے پھیل گیا. جو پولوشن تھی سردیوں میں، جو انسان دھوپ میں بیٹھ کے انجوائے کرتا تھا، وہ اب اتنی زیادہ وہ اوپر پولوشن ہوتی ہے کہ دھوپ ہی نہیں آتی. نومبر میں آپ دیکھیں کبھی آپ کو دھوپ ہی نہیں نظر آئے گی. اور جو پانی ہے وہ نیچے جاتا رہا، ہر 5 سال نیچے جاتا رہا. لیکن جو پچھلے 15 سال میں پانی نیچے گیا ہے، تقریباً میرے خیال میں 800 فٹ آج پانی نیچے چلا گیا لاہور کا. اور جو سیٹلمنٹ، ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے، آپ جہاز سے جب آتے ہیں، پھیلتا جا رہا ہے لاہور، گرین ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں. آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا. ابھی بھی ہمیں 2 سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں. اس پر 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں، ہمیں پروڈکٹیوٹی، ہماری سیڈز، وہ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایریاز کم ہوتے جا رہے ہیں. کاٹن پاکستان اتنی پروڈیوس کرتا تھا، وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کاٹن ایریاز کم ہو گئے ہیں، اور اب امپورٹ کرنی پڑتی ہے پاکستان کو. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور تبدیل ہوتا گیا. اور جو یہ راوی تھا، ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریا تھا، وہ اب سکڑ کے ایک سیوریج کا نالہ بن چکا ہے. سردیوں میں تو سیوریج ہوتی ہے، وہاں بو آتی ہے دریا میں سے. آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، یہ جو راوی پروجیکٹ ہے، یہ لاہور کو بچانے کے لیے، یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی بنے تو کچھ نہیں ہو. یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے. لاہور کو اگر بچانا ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس کے بغیر لاہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں ہیں. سیویئر پرابلمز لاہور میں آئیں گے. اور پولوشن کے پرابلمز ابھی جو لاہور میں اب پولوشن کے لیولز ہیں، وہ جو ڈینجر لیول ہے جس سے کہ لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہے، اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لاہور. اس لیے یہ جو ان پلانڈ سیٹلمنٹ سارے لاہور کے ارد گرد پھیلتی جا رہی ہیں، یہ اب ضرورت ایک ہے کہ ایسا شہر بنے جو ماڈرن سٹی ہو، جس میں ساری ماڈرن سٹی کی سب سہولیات بھی ہوں، جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں. کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پہنچا ہی نہیں سکتے. آپ کو اتنا خرچہ آ جاتا ہے ان کو گیس اور بجلی پہنچانا، ان کو سیوریج پائپس پہنچانا. پھر جو ویسٹ ڈسپوزل ہے، گندگی آپ نہیں اٹھا سکتے. جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوتا گندگی اٹھانے کا. یہ شہر پہلے تو یہ اوپر جائے گا. اس میں جو ماڈرن سٹیز ہوتی ہیں وہ پھیلتی نہیں جاتی، وہ اوپر جاتی ہیں، کیونکہ آپ زیادہ آسانی سے امینٹیز پہنچا سکتے ہیں وہاں. وہ زیادہ آسان ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے، ان کے لیے پانی،
سیوریج وغیرہ سپلائی کرنے کے لیے. ایک تو یہ اوپر چلا جائے گا. دوسرا, یہی دریا کو بچانے کے لیے اب پورے پہلے تو ایکسٹرا پانی اس میں آئے گا, بیراجز بنیں گے, اور اس کے علاوہ جو سیوریج جا رہی ہے ساری اس دریا کے اندر, اس سیوریج کو ٹریٹ کر کے صاف پانی دریا میں ڈالا جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ دریا کا پانی بھی اوپر چلا جائے گا. اس سے جو لاہور میں نیچے گر رہا ہے واٹر لیول وہ بھی اوپر آ جائے گا, تاکہ لاہور کا پانی کا سپلائی بھی نہ ایشو بنے. اور سب سے بڑی بات کہ دریا بھی ریوائیو ہو جائے گا, اور وہ جو دریا کو جب ہم وہ چینل میں ڈالیں گے اور بیراج بنائیں گے تو ساتھ جو ماڈرن سٹی لاہور کی یہ جو نیا لاہور بنے گا یہ اس کے ساتھ ساتھ بنے گا. اس کے فائدے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. کیا پہلے تو جو انیشل اس کا مسئلہ ہے, لاہور بچ جائے گا, پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ایک ماڈرن سٹی بنے گی جو پوری جو انوائرمنٹل کنسرنز وہ دیکھ کے بنائیں گے. 60 لاکھ درخت اگائے جائیں گے یہاں. پورا ہم نے ایک فارسٹ ایریا بنایا ہوا ہے جدھر پورے درخت گرین لاہور بنے گا, یہ جو نیا والا ہے. اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا جو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اوور اے پیریڈ اس کے اوپر کتنا پیسہ, یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 5 ٹریلین روپے کا پروجیکٹ ہے. 5 ٹریلین روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ ہے 50,000 ارب روپے کا. ظاہر ہے اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ آئے گی, یہ گورنمنٹ تو نہیں کرے گی, یہ ان کے آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہمیں بہترین موقع ملے گا. ایک تو پاکستان میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ ہو. 31 دسمبر تک ہمارے پاس وہ یہ کرونا کی وجہ سے اس ملک میں ہمیں موقع ملا ہے. ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو ہمیں الاؤ نہیں کرتی تھی کہ انفارمل اکانومی, یعنی وہ پیسہ جو فارمل اکانومی میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں لا سکتے تھے اس میں. لیکن کیونکہ کرونا ہے 31 دسمبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس پیسے کو بھی بیچ میں لے آئیں اس نئے پروجیکٹ کے اندر. اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ بہترین پروجیکٹ ہے. وہ ہمیشہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا گورننس سسٹم, اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو انویسٹ نہیں کرتے پیسہ, وہ بلکہ زیادہ سے زیادہ پلاٹ لے لیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ان کو موقع دے گا بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا. اور جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے پاس جو پیسہ اویلیبل ہے وہ تقریباً جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا ان کے پاس پیسہ ہے وہاں, جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک زبردست موقع مل جائے گا کہ ان کو پیسہ پاکستان میں لانے کا. اور جو سب سے بڑی 2 چیزیں ہیں جو اس پروجیکٹ سے میں دیکھ رہا ہوں, سب سے بڑی بات یہ کہ روزگار ملے گا. یہ لوگوں کو, نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے بہترین پروجیکٹ ہے. اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ 40 اور انڈسٹریز ہیں جو کہ جب آپ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں اور ہاؤسنگ شروع کرتے ہیں تو 40 اور انڈسٹریز ہیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پورے اکانومی جو ہماری چلنی شروع ہوگی, ہمیں روزگار ملے گا نوجوانوں کو. اور پھر جو آخری چیز ویلتھ کریشن, کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ بنے گا, جب اکانومی چلنی شروع ہوگی تو ویلتھ کریٹ ہوگی. اور اس ویلتھ کریشن کی وجہ سے 2 کام ہم کریں گے. ایک, ہم وہ پیسہ خرچ کریں گے اپنے غریب طبقے کے اوپر, اپنے احساس پروگرام کے اوپر, اپنے نوجوانوں بچوں کی تعلیم کے اوپر. پہلے ہی ہم نے پلان بنا ہوا ہے پاکستان میں اب ہسپتالوں کے, تاکہ ہم لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ دے سکیں, ہیلتھ کارڈ کے اوپر. اور پھر جو ویلتھ کریشن ہوگی, جو اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, اس ویلتھ کریشن سے انشاءاللہ ہم یہ قرضے واپس کرنے شروع کریں گے. کیونکہ جب تک ویلتھ کریٹ نہیں ہوگا آپ قرضے واپس نہیں کر سکتے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ راوی پروجیکٹ.
اور یہ پھر جس طرح کہا گیا اسلام آباد کے بعد یہ دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے جدھر ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے. میں آخر میں ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ مل رہا تھا تو میں نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے, یہ آسان پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑے گی, رکاوٹیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی. اگر یہ نہ ہوتی تو اب تک بن چکا ہوتا. یہ تو 2004 سے کوشش کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے. کیونکہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے اس لیے کوئی نہیں کر سکا. لیکن میں نے اپنی ٹیم کو ایک ایڈوائز دی ہے اپنی زندگی کے تجربے سے کہ جب آپ کسی مشکل پروجیکٹ کام کے پیچھے جاتے ہیں تو جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اب فیصلہ کیا کہ میں نے پروجیکٹ کرنا ہے, جو بھی ہوگا میں یہ پروجیکٹ پورا کروں گا, اور اب پیچھے نہیں جانا کیونکہ میں نے اپنی کشتیاں جلا دی. انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں کشتیاں جلا کے ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں تو اللہ نے اس میں اتنی صلاحیتیں دی ہیں, اندر ہمارے اتنی طاقت ہے. اللہ کی سب سے بڑی ہم مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. فرشتوں کو بھی اللہ نے کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا. وہ ہماری صلاحیتیں تب نکلتی ہیں جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں یہ کروں گا اور پیچھے نہیں جانا. یعنی فیلئر از ناٹ این آپشن. اور میں اس لیے ہماری ٹیم تیار ہے, میں پورا اس کو مانیٹر کر رہا ہوں گا. چیف منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں گے, چیف سیکرٹری, ساری جو راشد عزیز جن کو ہم خاص لے کے آئے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے, ساری ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اب پورا زور لگائے گی یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی شروع ہو. اس کے لیے تقریباً ہماری تیاری ہے, اور یہ کم از کم 6 مہینے لگے ہوئے تھے کہ اس سٹیج تک پہنچے. اب سے ٹائم لائنز کے ساتھ یہ پروجیکٹ کو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا کئی دفعہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے ملک میں. ابھی تک پروجیکٹ ہوتے تھے جی میٹرو بنا دی, اورنج ٹرین بنا دی, لیکن اس سے ملک میں ویلتھ کریشن تو نہیں ہوتی, بلکہ آپ تقریباً 28 ارب روپیہ ہر سال سبسڈی میں دیں گے. وہ پروجیکٹ جو قرضے لے کے بنائے گئے ہیں ان کے اوپر سبسڈی دی جائے گی 28 ارب روپے کی. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہوتا ہے جو ملک میں ویلتھ کریٹ کرتا ہے, اور یہ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ملک میں خوشحالی پیدا کرتے ہیں, روزگار دیتے ہیں, جو ساری ملک میں چین ری ایکشن آتا ہے, آپ کی اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنسٹرکشن کے پروگرام ہیں, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جو کنسٹرکشن میں ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے چلیں گے. اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال ہم نے بڑے مشکل گزارے ہیں. 2 سال ہمارے وہ گزرے ہیں جو کہ پہلے تو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز گرے ہوئے تھے, تو پہلے تو ہم ڈیفالٹ سے بچانے میں ہمارا ٹائم نکل گیا. اس کے بعد ایک مشکل جاتی تھی کوئی دوسری آ جاتی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے NRO کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے, ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی NRO 2 تو ہم FATF کا بل پاس کریں گے, NRO 2 تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. اب یہ وہ ٹائم آیا ہے 2 سال کے بعد کہ انشاءاللہ اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے, جو ترقی کا سوچ رہے تھے, جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے, انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں پھر سے اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ جو بھی مشکل آئے گی, مشکلیں آئیں گی, انشاءاللہ ہم سب ختم کر کے اور یہ ایک لینڈ مارک, ایک ہسٹوریکل پروجیکٹ بنائیں گے لاہور میں. شکریہ.